یہ حکومت جو ہے مزید اس طرح چل سکے. رائٹ، پوائنٹ ٹیکن. شعیب شاہین صاحب آپ کی جانب آؤں گا. اس وقت عدلیہ مخالف ایک مہم تو چل رہی ہے، سوشل میڈیا پر بھی، الیکٹرانک میڈیا پر بھی، اسٹیٹ ٹیلی ویژن بھی حاضر سروس ججز کی تصاویر دکھا رہا ہے. جب مریم صاحبہ بولتی ہیں تو ساتھ آپ کا پی ٹی وی بھی دکھا رہا ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ کوئی ایکشن ہو جانا چاہیے تھا؟ کیونکہ پریزیڈنٹ تو اس طرح کے ہیں، اس طرح کا جب بھی کچھ ہوتا ہے تو. لیکن جب ایکشن لینا ہوتا ہے نا، تو عمران خان صاحب نے ایک جلسے میں کہا تھا ایک ایڈیشنل جج صاحبہ کے متعلق کہ میں لیگل ایکشن لوں گا. اس پہ نوٹس بھی ہوا. اس میں کہا گیا کہ یہ کنٹمپٹ نوٹس بھیج رہے ہیں، کرمنل کنٹمپٹ بھی ہے اور جوڈیشل کنٹمپٹ بھی ہے. اور ڈائریکٹ شو کاز نوٹس دیا تھا. یہ بھی نہیں کہا تھا سوموٹو بھی تھا، ڈائریکٹ شو کاز نوٹس بھی تھا، اور یہ کہا تھا کہ پرسنلی اپیئر ہوں. اور جب میں ان کو ڈیفینڈ بھی کرتا رہا، جب ہم پیش ہوئے اور کورٹ میں اس وقت چیف جسٹس عطا من اللہ صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور باقی آنریبل 4 ججز تھے. تو جب عمران خان صاحب نے کہا جی میں نے لیگل ایکشن کی بات کی تھی، یہ کون سا ان کانسٹیٹیوشنل یا انلیگل میں نے بات کی، میرا مقصد کنٹمپٹ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے لیگل ایکشن کی بات بھی کی تھی، اگر جلسے میں کہہ کے آپ بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے ایک پینڈنگ کیس کے متعلق بات کرنا ادروائز کنٹمپٹ ہے. نمبر 2، جب آپ جلسے میں جس انداز سے گفتگو کریں گے تو اس کا جو امپیکٹ آئے گا وہ جسٹس سسٹم ہمارا متاثر ہوگا. نظام انصاف کو آپ نے انصاف کا اوپر آپ کا یہ اٹیک تصور ہوگا. بہرحال وہ انہوں نے معافی مانگی اور ایشو کلوز ڈاؤن ہوا. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت میکسیمم آپ کا میڈیا، نمبر 2 آپ کی اسٹیبلشمنٹ، نمبر 3 الیکشن کمیشن آف پاکستان، نمبر 4 تمام پولیٹیکل پارٹیز ایکسیپٹ جماعت اسلامی جس پہ پی ڈی ایم میں ساری جو اتحادی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مقتدر حلقے اور طبقے، گورنرز اور انٹرم سیٹ اپ جو دونوں صوبوں میں بیٹھا ہوا ہے، یہ سارے ایک پیج پہ ہیں. انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں ہونے دینا 90 ڈیز میں. فار ون ریزن آر دی ادر انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی طریقہ کار کرنا ہے. اب غصہ کیا ہے ان دو معزز جج صاحبان پہ؟ انہوں نے 16 تاریخ کو ایک ریکمینڈ کیا، ایک تھرو نوٹ اور ریکمنڈیشن بھیجی چیف جسٹس آف پاکستان کو، جو کہ طریقہ کار ہوتا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہی سو موٹو نوٹس لے سکتا ہے، کوئی جج نہیں لے سکتا، نہ ہی ہائی کورٹس لے سکتی ہیں. اب اس کے اوپر انہوں نے ریکمینڈ کر کے پروپوز کر کے بھیج دیا چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ آپ اس پہ سو موٹو نوٹس لیں. اور جس کے اوپر بہرحال اس دوران لاہور ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ آیا تھا، وہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا. اس دوران پریزیڈنٹ آف پاکستان کا بھی آ گیا ایک آرڈر کہ جی 57(1) کے تحت الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت بھی 9 تاریخ رکھ دی ہے اپریل الیکشن کے لیے. اس پہ بھی الیکشن کمیشن نے آرڈر نہیں کیا، حالانکہ الیکشن کمیشن تو پابند تھا. جب ان کے پاس ایک آرڈر آ گیا 57(1) کا، الیکشن کمیشن کو 57(2) کے تحت اپنا شیڈول جاری کر دینا چاہیے تھا اور الیکشن میں چلے جاتے. اگر کس کو یہ اگریوڈ ہوتا تو وہ چیلنج کرتا بفور اے فورم، خواہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہوتی یا کوئی شخص ہوتا یا کوئی بندہ ہوتا، کیونکہ وہ تو پابند تھے الیکشن ایکٹ کے مطابق. انہوں نے بھی اس کو چیلنج نہیں کیا، اس کو نہ چیلنج کیا نہ ایکسیپٹ کیا، اس کے اوپر بیٹھ گئے. کبھی اٹارنی جنرل کو بلا رہے ہیں، کبھی کس کو بلا رہے ہیں کہ جی ہم نے تو اس کو ماننا نہیں ہے، نہ ہی کنسلٹیشن کے لیے ان کے پاس گئے. تو یہ سارے فیکٹر سامنے رکھ کے سپریم کورٹ نے اس میں سو موٹو نوٹس بھی لیا، اور اس کے اندر ہماری پٹیشن تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے پٹیشن تھی. سب سے پہلی پٹیشن تھی ہماری کانسٹیٹیوشن پٹیشن نمبر 1، اس کو بھی فیکس کیا. پھر اس دوران اسپیکرز کی طرف سے بھی پٹیشن آ گئی. اسپیکر، کیونکہ اسپیکر وہ عہدہ ہوتا ہے کہ جب تک اگلا اسپیکر الیکٹ نہ ہو اس کا عہدہ برقرار رہتا ہے، وہ آئین کے تحت وہ رہتے ہیں. اب وہ چونکہ ایگزسٹنگ اسپیکر بھی وہی کہلائیں گے، وہ آ گئے کہ جی اسمبلی میں چلنی ہے، دیکھیں آئین کے تحت چلنی ہے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کے ذریعے. اب 3 مہینے سے زیادہ یہ نان الیکٹڈ لوگ یا عارضی جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ چل نہیں سکتے، رہ نہیں سکتے. الیکشن 90 ڈیز میں ہونا ہے، ان کی بھی پٹیشن آ گئی تو سپریم کورٹ میں سو موٹو نوٹس لیا. بیسیکلی ان کی بدنیتی ہے، ان کی پریشرائزنگ ٹیکٹکس ہے، ان کی صرف بلیک میلنگ ہے پی ایم ایل این کی. مریم نواز کے آپ وہ جو جلسے میں انہوں نے کہا اٹ از اے کلیئر کنٹمپٹ آف کورٹ. دوسرا رانا ثناء اللہ نے جو ٹویٹ کیے اور جو اسٹیٹمنٹ دی، پھر خواجہ آصف نے جو کیے پارلیمنٹ میں، یہ ایک منظم سازش کے تحت چل رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک بندے نے فرط جذبات میں آ کر کے کہہ دیا اور وہ اس کا مقصد نہیں تھا کہنا، لیکن یہ ایک منظم سازش کے تحت عدلیہ کو بدنام کرنا
ان کو پریشرائز کرنا، ان کو ڈیفیم کرنا، نظام میں انصاف میں متاثر ہونا اور ایک پینڈنگ کیس کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے یہ کر رہے ہیں، جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اور چیف جسٹس کو نوٹس لینا چاہیے، کنٹیمپٹ نوٹس ہونے چاہیے اور ان کے خلاف پروسیڈنگز ہونی چاہیے، کیونکہ اگر یہ نہ کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کوئی اور اٹھے گا، کوئی تیسرا اٹھے گا، کوئی چوتھا اٹھے گا، وہ بن جائے گا نا ایک، وہ پھر تو پریسیڈنٹ بن پریزیڈنٹ بن جائے گا جو مرضی آئے اور ان اینڈنگ یہ ایک سلسلہ چل پڑے گا، جس کا نقصان ہمارے ایک عوام کو، ہمارے نظام انصاف کو، ہماری عدلیہ کو، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی انسرٹن کیفیت میں پولیٹیکلی پولرائز سوسائٹی میں واحد امید کی کرن ہے، وہ ہے عدلیہ۔ لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں کیونکہ اکانومی کے طور پر آپ تباہ و برباد ہو چکے ہیں، پولیٹیکلی پولرائز سوسائٹی بن چکی ہے، کانسٹیٹیوشنل قیاس پیدا کرنے کی اگر کوشش کی گئی اور عدلیہ کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ سب سے بڑا لاس ہوگا اور آخری سب سے بڑا لاس یہ پھر وہ ناؤ اور نیور والی سچویشن ہو جائے گی۔ کیونکہ ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو لوگوں کی محبتیں تھیں وہ ختم ہو گئیں، جو لوگوں کی ایک محبت ہوتی ہے ایک، وہ ختم ہو گیا، کیونکہ اگر ایک انسیڈنٹ بھی ایسا آئے گا جب آپ ایک شخص کو اٹھا کر کے تشدد کر کے ننگا کر کے ماریں گے تو عام آدمی محبت نہیں کرے گا، آپ کے خلاف نفرت کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ اس نفرت کو کم کرنے کی ضرورت ہے عدلیہ اور عوام کے درمیان، کیونکہ جو سٹیٹ ہوتی ہے وہ عوام کو اپنی ماں کا درجہ دیتی ہے کہ وہ بچوں کی طرح ہیں، سٹیٹ ایک پروٹیکشن دیتی ہے۔ بالکل، اگر سٹیٹ کے اندر، اگر ریاست کے اندر اس طرح کی چیزیں شروع ہو جائیں گی، عدلیہ کا وقار کم ہونا شروع ہو جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا المیہ ہوگا ہمارے ملک میں، پھر کوئی ادارہ محفوظ نہیں رہے گا، جس کی وجہ سے عوام اور ریاست کے درمیان کا جو ریلیشن شپ ہے اس کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو جائے گا۔ جب اعتماد متزلزل ہو جائے گا تو ریاست کی بنیادیں، یہ وہی بات ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر سبھی زد میں، تو وہی بات ہو گئی۔ صدیق جان کی جانب آؤں گا۔ صدیق جان، یہ بتائیے گا کہ اس وقت اس مہم کی